اگر آپ کو اس طرح کی کوئی ٹینشن ہے نا کہ آپ پر کسی نے کوئی جادو کیا ہے یا پھر بندش کی ہوئی ہے، آپ کا کاروبار بھی نہیں چل رہا، آپ کو جاب نہیں مل رہی، اور پھر آپ نظر بد کا بھی شکار ہو رہی ہیں، آپ کو بری نظر بہت لگتی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو میں آج ایک ایسا عمل بتانے لگا ہوں کہ جس سے آپ کی یہ ساری جو ٹینشنیں ہیں، یہ پریشانیاں ہیں، انشاءاللہ دور ہو جائیں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی بستر پر لیٹتے رات کو تو سونے سے پہلے آخری 3 سورتیں لازمی پڑھتے۔ اب ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ 3 مرتبہ 3 سورتیں یہ پڑھیں، ٹھیک ہے، پھر اس طرح اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے جسم پر اس کو پھیر لیں۔ اگر آپ 3 مرتبہ یہ کر سکتے ہیں 3 مرتبہ کریں، ورنہ 1 مرتبہ اس کو لازمی کریں، ٹھیک ہے۔ کون سی صورتیں ہیں؟ سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، یہ 3 صورتیں آپ نے لازمی پڑھنی ہیں سونے سے پہلے اگر آپ کو اس طرح کی کوئی ٹینشن ہے۔ نمبر 1 بات یہ ہو گئی۔ اب میں آپ کو صورتیں بھی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنۃ والناس۔ میرے دوستو، اگر آپ کو حسد کی ٹینشن ہے نا کہ کوئی بندہ آپ سے حسد کرتا ہے یا جلتا ہے، ٹھیک ہے، حسد بہت بری چیز ہے جس سے انسان کو بہت بڑے بڑے نقصان پہنچ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو اس طرح کی کوئی شک ہے تو پھر بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ، آج کل ہر بندہ تقریباً 95% جو لوگ ہیں نا، ادھر دیہات میں چلے جائیں، وہ کہتے ہیں جی ہم پر جادو کروا دیا کسی نے، ہم پر جادو کروا، ہم پر تعویذ کروا دیے۔ بھائی یہ اتنا اس پہ یقین رکھنا، اس کا اتنا نہیں آیا تھا، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں آپ سب اب یہ کہیں گے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام پر بھی جادو ہوا تھا، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں، بالکل یہ چیز برحق ہے، ایسا ہوتا ہے، لیکن آج کل جتنا ہم مان چکے ہیں نا، ہر چوتھے بندے پر جی اس کا کام کرنے کو دل نہیں کر رہا، اس کا یہ کام نہیں ہو رہا، اس کا یہ کام نہیں ہو رہا، لو جی اس پر تعویذ کروائے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے۔ کام کرنے کو خود نہیں دل کر رہا، الزام لگا رہے ہیں جی فلاں نے اس پر جادو کروا دیا۔ تو اس لیے یہ جو اللہ کے نبی نے، اللہ نے ہمیں یہ صورتیں دی ہیں، اگر ایک بیماری ہے تو اس کا علاج بھی تو ہے نا۔ اب ایک بندہ پورا دن گناہ کرے، پورا مہینہ، پورا سال وہ مسجد میں نہیں گیا، ٹھیک ہے، جمعے کی جمعے وہ مسجد میں جا رہا ہے، جب اسے وہ گناہوں کی سزا مل رہی ہے تو وہ کہہ رہا ہے جی مجھ پہ کسی نے جادو کروا دیا۔ تو اس لیے میرے دوستو، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں۔ جو بندہ نمازی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی ساری بیماریاں اس سے دور فرماتے ہیں۔ اور پھر ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے تو میں بھی اسے ویسا ہی دیتا ہوں۔ اگر یہ بات سوچے نا تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر کوئی برا گمان رکھے گا تو اس کے لیے برا ہوگا، اگر کوئی اچھا گمان رکھے گا تو اس کے لیے اچھا ہوگا۔ اب ایک بندہ یہی سوچ رہا ہے کہ بھائی بس مجھ پہ کسی نے جادو کروا دیا، مجھے نہیں جاب ملے گی، ٹھیک ہے، میرا نہیں یہ کام ہوگا، میرا مستقبل نہیں بنے گا، میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ اگر ایک بندہ ایسا سوچ رہا ہے تو بھائی پھر اس کے ساتھ ویسا ہی ہوگا۔ امید ہے آپ کو میری بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ میرے دوستو، جب بھی آپ سونے لگو، ٹھیک ہے،
بلکہ سونا کیا ہے صبح کے وقت اور شام کے وقت سورۃ البقرہ کا پہلا اور آخری رکوع پڑھیں. اگر آپ کو اس طرح کی کوئی بھی ٹینشن ہے نا کہ بھائی کسی بندے نے مجھ پر اس طرح تعویذ یا جادو یا اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے، صبح و شام سورۃ البقرہ کا پہلا اور آخری رکوع اتنا بڑا نہیں ہے، بالکل آسان ہے، ہر بندے کو وہ یاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اس کو پڑھیں. اور پھر صبح و شام پڑھنے کی دعا وہ لازمی پڑھیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے عمل ہیں جو انسان چھوٹے ہوتے ہی مطلب یہ والی دعائیں یاد کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ ایسے ہی کسی پر الزام لگائی جانا، بندہ بھلے خود گندا ہو لیکن الزام ہم دوسروں پہ لگا رہے ہیں، تو اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.